بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے روزے کی خصوصیات کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ روزے کی پہلی خصوصیات۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے روزے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ اس پر اس نے دو دلیل لائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصوم نصف الصبر، روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے۔ اور دوسرا حدیث ہے، الصبر نصف الایمان، صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ روزے کی دوسری خصوصیت۔ روزے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اور عبادتوں کے مقابلے میں حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسے نسبت خاصہ حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہوتا ہے، سوائے روزے کے کہ یہ خاص، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ بندہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس روزہ محض میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ خصوصیت۔ روزہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار سے اللہ کی ملاقات کا وعدہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی دنیا میں افطار کے وقت اور ایک خوشی آخرت میں لقاء پر، یعنی اللہ کے دیدار کے وقت۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ دار کی ملاقات اللہ کے ساتھ یقینی ہے اور اس کا سبب روزہ ہی ہے۔ بس اس اعتبار سے بھی روزہ کو اللہ کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ